میں ایک سنی ہوں، میرا تعلق اہل سنت سے ہے، اور آج میں آیا ہوں امام بارگاہ الصادق میں، جو اسلام آباد میں واقع ہے۔ امام بارگاہ جسے ہم بہت سے لوگوں نے غلط فہمی پال رکھی ہیں، مس کانسیپٹ بنا رکھے ہیں کہ صرف امام بارگاہ صرف شیعوں کے لیے ہے، مگر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو کہ شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ آج آپ کو معلوم ہوں گی کہ شیعہ اور سنی میں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے۔ اختلاف تو ایک گھر میں دو بھائیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان بھی ہوتا ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان بھی ہوتا ہے، مگر اس سے نفرت اور دشمنی کہنا غلط ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ملک شیعہ اور سنی نے مل کے بنایا ہے، تو کس بات کی دشمنی، کس بات کی نفرت، کس بات آئے ہیں؟ محبت کا پیغام لے کے آئے ہیں، امن کا پیغام لے کے آئے ہیں، خلوص، اخوت اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ شیعہ اور سنی ایک ہیں۔ شیعہ اگر سنیوں کو کافر کہیں گے اور سنی اگر شیعوں کو کافر کہیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمان کون ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب، جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں اور ترجمان بھی ہیں امام بارگاہ الصادق کے۔ سر بہت بہت شکریہ، آج آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ کیا کہیں گے؟ آج ہم آئے ہیں امام بارگاہ کا وزٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے بہت اچھا انٹرو دیا۔ جو شیعہ سنی اہل سنت میں مختلف مکاتب ہیں، الحمدللہ جو اسلام ہے اس کے جو مختلف مکاتب ہیں، ان کو فرقے بھی نہیں کہنا چاہیے، ان میں 95% جو مسائل ہیں، چاہے عقائد کے ہیں اور چاہے عقائد اور اعمال کے ہیں، فروعات کے، ان میں اتفاق ہے 95%۔ اور میں یہ چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، وہ جو 5% ہے اس کو اختلاف کے بجائے ترجیح کہنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم چلتے چلتے جو ہے بات کریں گے۔ سر پہلے تو بتائیں کہ یہاں سے ہم جا رہے ہیں اندر، کیونکہ سیکیورٹی کے بڑے انتظامات ہوتے ہیں، کہ بہت خطرہ بھی ہے، ملکی حالات میں سیکیورٹی بڑی سخت ہے۔ ہمارے یہاں مسجد امام بارگاہ الصادق ٹرسٹ لائن ٹو اسلام آباد سیکیورٹی کے بہت منظم انتظامات ہیں، اور ہمارے سیکیورٹی کے انچارج ہوتے ہیں، وہ سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہاں پر ملکی حالات کے پیش نظر، سیکیورٹی کے پیش نظر آپ کی چیکنگ ضرور ہوگی، مگر آپ کی نظریات کی چیکنگ نہیں ہوتی۔ جی بے شک، یہ کریں گے۔ آپ آئے ہیں میں تلاشی کرتے ہیں، ذرا دکھائیں کیسے کرتے ہیں، لیکن بہت اطمینان سے، اور کوئی اس میں تنگ ہونے کی بات نہیں۔ محمد علی قادمی صاحب ہیں، ہماری فائنانس سیکرٹری بھی ہیں، ڈسپینسری کے انچارج بھی ہیں۔ علم کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا روایات ہیں، کیا تاریخ ہے علم کے حوالے سے؟ لیکن وہ میں نے کہیں پر پڑھا بھی تھا، افتخار عارف کا ایک شعر ہے کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حضرت حمزہ سے شروع ہوا۔ حضرت حمزہ سید الشہداء اس وقت انہیں کہا جاتا تھا، حضور نے ان کو علم دیا، وہاں سے پھر یہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا، اور وہاں سے پھر جب حضرت عباس علمدار کو کربلا میں یہ علم دیا گیا، تو پھر اس کے بعد سے اب یہ ان سے تو یہاں پر لوگ آ کر اس کو عقیدت کے ساتھ چنتے ہیں۔ یہ عقیدت کے، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جو بنیادی چیز ہے، جی جو بنیادی چیز ہے وہ مسجد ہے، اور مسجد کے ساتھ پھر کچھ لائٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے جی یہ بس حضرت عباس کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ علم کیونکہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، بالکل بالکل، اور حضرت علی کو ید اللہ بھی کہا گیا، تو یہ ایک پنجہ لگایا جاتا ہے علم کے اوپر اس یادگار کے طور پہ کہ حضرت عباس علمدار نے ہاتھ کٹوا دیے، لیکن علم سر نگو نہیں ہونے دیا، اور ان کے ہاتھ آج بھی سر بلند ہیں۔ تو یہ سمبل ہیں، یہ علامتیں ہیں جن کو قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ کچھ شعائر اللہ ہیں، کچھ اللہ کی علامتیں ہیں۔ جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ اللہ کی علامتوں کا احترام کرتے ہیں، تو ان کا احترام ہے، اور یہ وہ کربلا کو ہمیں اور اس واقعے کو یاد کراتا ہے۔ جس گھر میں لگا ہو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے شیعہ بھائی کا گھر ہے، اور اب تو سنی بھی لگاتے ہیں، سنت بہت، کیونکہ یہ تو اب تو سنی بھی لگاتے ہیں۔ یہ حضرت حمزہ کا علم ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام کا علم ہے، یہ جو حضرت عباس علمدار کا علم ہے، تو کون ہے جو حضرت حمزہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम, कौन है जो हज़रत अब्बास अलमदार को ना मानता हो। तो ये उनकी निशानी है। इनको ना माने तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल। तो चलते हैं मस्जिद की तरफ। ठीक हो गया। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि जो इस्लाम की बुनियादी इबादत है वो मस्जिद होती है। तो मस्जिद कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस नहीं ऐसे ही है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अच्छा, अभी हम मस्जिद और इमाम बारगाह ये बताइए, मस्जिद में दाखिल ये हुए। बताइएगा कि मस्जिद और इमाम बारगाह का क्या फ़र्क है? देखिए, जो मस्जिद है वो अल्लाह की इबादत की जगह है। अच्छा। और मस्जिद में आप देखिए, अभी हम चलते हैं, ये महराब है। अच्छा। ये मस्जिद का हाल है जहाँ पर नमाज जुमा होता है, पंजाना नमाज़ें होती हैं। आजकल तो यहाँ नमाज के साथ साथ इफ्तार का बंदोबस्त भी होता है। बहुत सारे ऐसे मुस्तहिकीन हैं अच्छा। यहाँ पर आते हैं और उनको इफ्तार कराया जाता है। अच्छा। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप महराब को देखें तो बल्कि पहले अगर इस कालीन को देखें तो ये वही है जो मदीना मुनव्वरा में रियाजुल जन्ना में जिस डिज़ाइन का बिछा हुआ है। जो लोग रसूल पाक के हरम में गए हैं, मस्जिद नबी में, तो ये वही कालीन, ऐसा ही कालीन। और अगर आप ये देखें टाइलें, तो ये सेंट्रल एशिया और उसकी नुमाइंदगी करते हैं हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे ऐसी ही टाइलें हैं। तो यहाँ हम आके अल्लाह से और तब शायद आप जानते नहीं, मैं खुद यहाँ पर कई दफ़ा आ चुका हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी है। और कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, मना नहीं करेगा, और ना ही आपसे यहाँ आते हैं। हमारे नमाज जुमा में बहुत सारे अहले सुन्नत आते हैं और वो हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं। और ये तो हमें मालूम है अहले सुन्नत के, बस ये जरूर कहूँगा कि हाथ बांध के नमाज पढ़ें या हाथ छोड़ के नमाज पढ़ें, मगर नमाज जरूर पढ़ें। नमाज अब देखिए, ये कुरान पाक हैं और ये वही कुरान है जो पूरी दुनिया में, यही तो कुरान का मौजज़ा है कि आप ऑस्ट्रेलिया से लेके नॉर्थ अमेरिका तक और आप अफ्रीका से लेके जापान तक जिस भी मस्जिद में जाएंगे उसमें यही कुरान पाक है 30 पारों वाला। ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और मुसलमानों को लड़वाने के लिए। आप यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ पर हदीस हैं जो सहाय सित्ता में भी मज़कूर हैं। अच्छा। कि अफजल तरीन सजदा मिट्टी पर है। अच्छा। और इसीलिए सहाय सत्ता में ये मौजूद है कि साहबा इकराम मट्टी इकट्ठी किया करते थे और मट्टी पे सजदा करते थे। तो क्योंकि हमारी फ़िक्र में जो ज़मीन की जिन्स, यानी ज़मीन या ज़मीन से उगने वाली चीज़ें, उन पे सजदा हो सकता है, ये कालीन पे नहीं हो सकता। तो और हमारे अहले सुन्नत की फ़िक्र में भी अफजल सजदा मट्टी पर ही है। तो ये मट्टी की एक टिकिया बना ली जाती है। अच्छा, अब वो कहते हैं ना कि फिर मुझे इफ्तिखार आरिफ का एक शेर याद आ रहा है कि बहुत मुश्किल मराहिल आ पड़े थे रास्ते में, सो ज़ादे राह में खाके शिफा रखी गई थी। तो अफजल तरीन मट्टी कहा गया इमाम हुसैन की तुरबत की मिट्टी है। और करबला की मिट्टी तो करबला की मिट्टी का रिवायती तौर पे बनाया जाता था कि उस पर तो फिर क्या बात है। लेकिन अब जाहिर है करबला में इतनी मिट्टी तो नहीं है कि पूरी दुनिया में जा सके, और आजकल तो वैसी जगह तो आप किसी भी पाक मिट्टी की टिकिया बना सकते हैं। बहुत से जो आइमा ताहीरीन के रोज़े हैं उनके इर्द गिर्द जो मिट्टी है उससे बना लेते हैं, वरना आम मिट्टी से, पाक मिट्टी से बनाएं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि मिट्टी पर सजदा करना अफजल है। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पर और ये तमाम फ़िक्र में ये बात है। लेकिन अहले तशय्युअ की फ़िक्र में है कि ज़मीन, क्योंकि सजदा मिट्टी पर है, मिट्टी पर जब हम सजदा करेंगे और हुजूर अल्लाह के हुजूर जो है अपना माथा ज़मीन पर रखेंगे तो वो खुशू व खुशू की इंतहा है, उरूज है। हम जितना ज़मीन की तरफ बढ़ेंगे और माथा टेकेंगे, जितना नीचे चलते जाएंगे अल्लाह उतना ही अरूज देता चला जाएगा। तो ये कालीन तो वैसे क्या पाए हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा कि चटाई होती थी तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी, कोई ज़रूरत नहीं होती थी उसमें। हम आगे चलेंगे। इमाम बारगाह बिल्कुल साथ है, तो मस्जिद और इमाम बारगाह में किस तरह का देखिए, आप ये देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू है एक हॉल। ये सिर्फ अहले तशय्युअ का कॉन्सेप्ट नहीं है, अहले तसन्नुन में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि हमारे जो सूफिया होते थे, जैसे दाता गंज बाब, जैसे बरी इमाम, जैसे लाल शहबाज कलंदर, वो मस्जिद के साथ एक खानका ज़रूर बनाते थे। अच्छा। उसकी वजह होती है कि मस्जिद के ख़ास अहकाम है, उसमें इंसान पाको पाकीज़ा होके मस्जिद में आ सकता है और मुसलमान मोमिन आ सकता है, मुसलमान आ सकता है। जो गैर मुस्लिम आते थे सूफिया के पास, वो उनके लिए फिर उन्होंने खानकाहें बनाई हुई थी। अच्छा, इसी तरह जब आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करना हो, रसूल पाक का जिक्र करना हो, वाक़े करबला को याद करना हो, क्योंकि वाक़े करबला याद रहेगा तो इस्लाम याद रहेगा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो
وہ پھر مسجد کے ساتھ ایک جگہ بنائی جاتی ہے، جیسے صوفیہ کرام نے خانقاہیں اسی مقصد کے لیے بنائیں کہ کچھ احکام ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں آنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، مثلا خواتین خاص ایام میں مسجد میں نہیں آ سکتی. اچھا، اسی طرح مسلمان کے علاوہ ہمارے ہندو برادران، ہمارے مسیحی برادران، ہمارے سکھ برادران، وہ بھی امام حسین کی یاد کرتے ہیں. اگر آپ نے وہ بھی امام حسین کی اسی طرح یاد مناتے ہیں. امام حسین اسلام کا جو سر والد تھا اس کے والد سے یہ روایات جی بالکل ہے کہ ایک مسیحی کے اس میں رکھا گیا ہے ایک میں. اور دوسرا یہاں آپ سندھ میں دیکھیں بہت سارے ہندو جو ہیں وہ یہ عزاداری کرتے ہیں، تو وہ اب تو وہ اب مسجد میں تو نہیں آ سکتے. تو یہ پھر امام بارگاہ کا کانسیپٹ یہ ہوا کہ جہاں کربلا کا ذکر ہو، امام کا ذکر ہو. تو اب پھر بعد میں کیونکہ آبادی بہت بڑھ گئی تو مسجد اور امام بارگاہ متصل. اب آپ دیکھیں ادھر سے لے کر، اور یہ جس حصے میں آپ کھڑے ہیں امام بارگاہ ہے، لیکن یہ ایک ہی ہال ہے. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے مجالس کرنی ہوتی ہیں تو پھر ہم ادھر ممبر لگاتے ہیں، مجلس ہو جاتی ہے. نماز ہوتی ہے تو ادھر محراب ہے، ادھر نماز دعائیں اور اعمال ہو جاتی ہیں. مسجد اور امام بارگاہ میں احکام کا فرق ہے، لیکن ویسے کوئی فرق نہیں. اب کنٹینیو جب ہماری جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو کیونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ یہاں تک آگے تک آتا ہے. بنیادی چیز مسجد ہے. ذکر امام کے لیے جب بہت رش ہوتا ہے اور امام بارگاہوں میں ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے شیعہ سنی سب آتے ہیں، تو پھر ایک اور جگہ مخصوص کر دی گئی کہ یہاں ذکر امام بارگاہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں امام حسین کا ذکر نہیں ہو سکتا، اور ایسا نہیں ہے کہ امام بارگاہ میں نماز نہیں ہو سکتی. دونوں جگہیں اسی طرح پاک صاف ہیں، پاکیزہ ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، یہ کہاں پر آئے ہیں ہم لوگ، کیا ہے جی ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں یہ عزا خانہ کہلاتا ہے. اچھا. کیونکہ امام حسین کی عزاداری منائی جاتی ہے، غم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو امام بارگاہ کے ایک لازمی حصہ ہوتا ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ علم ہے، جو علم ہم نے پیچھے دیکھا تھا اسی، اور اس میں 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں اگر، اور حضرت علی کا، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین. جب آدمی یہاں آتا ہے نا، آپ بھی آئے ہوں گے تو آپ پہ خاص کیفیت طاری ہوئی ہوگی، کیونکہ جو ائمہ اثنا عشر ہیں، 12 ائمہ، یہ سنی شیعہ دونوں کی روایت کے مطابق ہیں. اہل سنت میں ایسی احادیث موجود ہیں جن میں ایون نام لے کے 12 ائمہ کا ذکر کیا گیا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے تو اپنی کتاب میں لکھے بھی ہیں وہ یہ ان کی کتاب امام مہدی سے متعلق ہے، اس میں انہوں نے 12 ائمہ کے نام. عزاداری کے حوالے سے ذکر کیا. عزاداری ہم دیکھتے ہیں کہ سینہ زنی اور جو زنجیر زنی ہے، اس کی روایات. آپ نے جو ماتم کی بات کی اور زنجیر زنی کی، دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کے طریقے ہیں. بہت سے اہل تشیع ہیں جو مسجد امام بارگاہ میں آتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، گھر کو چلے جاتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس غم کی کیفیت میں وہ جو روایتی سینہ زنی ہوتی ہے اس میں نوحہ پڑھا جاتا ہے، امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے. اور یہ لیکن ناظرین ہر ایک کا الگ طریقہ کار ہے غم بنانے کا، عقیدت کا، اظہار کا، ہر ایک کا الگ طریقہ ہے. دونوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ نے واقعہ کربلا خود بیان کیا، اور وہاں پر جب واقعہ کربلا بیان کیا پنجتن پاک کے سامنے، امام علی علیہ السلام کے سامنے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے، تو انہوں نے گریہ کیا. اور روایات میں کہ حضرت جبرائیل نے بھی گریہ کیا جو لے کے آئے تھے، جو فرشتہ لے کے آیا یہ خبر. لیکن تو بنیادی چیز گریہ ہے، وہ سب کرتے ہیں، شیعہ سنی سب مل کے کرتے ہیں. آگے پھر جی غم سب مناتے ہیں. آگے پھر اس کے بعد آپ نوحہ پڑھتے ہیں، آپ تعزیہ اٹھاتے ہیں. تعزیہ بھی اہل سنت اٹھاتے ہیں ہمارے ہاں تو، بلکہ شہروں میں میں کہتا ہوں کہ اب بہت زمانہ بدل چکا ہے، ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، دنیا ترقی کر رہی ہے، اب تو باشعور ہو چکا ہے نوجوان. اب ہم اس طرح کے تفرقہ بازی اور اس طرف الحمدللہ بہت حد تک. اگر کوئی ایک سیکشن مسلمانوں کا سینہ زنی کر رہا ہے، دوسرا سیکشن انہیں پانی پلا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں روایتی طور پر سینہ زنی اہل تشیع کرتے ہیں اور ان کو پانی اور سبیل راہ میں اہل سنت لگاتے ہیں. تو یہ وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ اور ڈفرینٹ، اب تو سر شادیاں بھی ہو رہی ہیں، سنی جو ہے کیا بھی جا رہے ہیں، شیعہ اور سنی بھی جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ تو سب مسلمان ہیں نا. اچھا، اب آپ نے جو کہا نا مسجد کا تصور، لیکن مسجد کے ساتھ امام بارگاہ ہوا، یعنی ائمہ کا نام لینا، دین کی باتیں کرنا، مجالس برپا کرنا. اس کے ساتھ پھر اور چیزیں بھی الائڈ ہیں. مسجد نبوی ایک پورا
कम्युनिटी सेंटर था, ऐसे ही। वहाँ पे लोग आके काउंसलिंग होती थी, उनके मिलते थे, आप रसूल अल्लाह से मिलते थे, रसूल अल्लाह उनके मसाइल हल करते थे, तो वो एक सिस्टम था। तो इसी तरह मस्जिद एक पूरा सिस्टम है, उस मस्जिद के साथ इमाम बारगाह भी हुआ, फिर लोगों की ज़रूरियात पूरी की जाती है। अब हम जहाँ खड़े हैं ये डिस्पेंसरी है, अच्छा। जहाँ हाँ, और हमारे मोहम्मद अली कादमी साहब हैं जो बुनियादी रुकन है अल सादिक ट्रस्ट के, और इसको डिस्पेंसरी को देख रहे हैं। तो ये अब आपको कुछ बहुत बताइएगा कि- ये एक्चुअली 2008 में ओपन की गई थी, उसमें अच्छा। डिस्पेंसरी, फ्री डिस्पेंसरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो और गया। जहाँ से हम मेडिसिन फ्री देते थे, और बड़ी नॉमिनल से फीस, पहले 20 रुपीज़ थी, अब सिर्फ 50 रुपीज़ थी, और वो भी जो मुस्तहिक है उनसे कोई फीस नहीं है। ये कि इमाम बारगाह के अंदर बाकायदा कोई भी बीमार है, नहीं, सिर्फ हमारे का नहीं, नो, इसके लिए तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी आ सकता है, रिलीजन, कोई भी आ सकता क्रिश्चियन है, भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, जो भी, हर कोई आ सकता है आजकल। इसमें कोई तो यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, यहाँ पैरामेडिकल इसमें स्टाफ ऐसा है कि हमारे पास एक वैसे तो मेडिकल अफसर लेवल के तो मौजूद थे नहीं, अब एक लेटेस्ट सिस्टम लेकर आए हैं, अच्छा वो ईज दी शिफा के नाम से, जिसमें स्पेशल डॉक्टर का पूरा पैनल है। अच्छा अच्छा आइए आपको दिखाते हैं कि वो क्या है। लेटेस्ट अभी है ये ऑनलाइन इन्वेंशन है, देखो अच्छा ये इसके अपना यहाँ- डॉक्टर। अपना डॉक्टर। अच्छा। इसमें क्या था, यहाँ पेशेंट बैठ जाता है, ठीक हो गया, ठीक हो और गया। उसका यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर लिया जाता है, मशीन में यहाँ आ जाता है, अच्छा। उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं बीपी ठीक को, हो उसका गया। वेट, हाइट और टेम्परेचर और पल्स, ये सारी चीज़ें फिर यहाँ डॉक्टर्स की लिस्ट आ जाती है। जैसे तो एकदम आपका लिख लो। फीड होगा ना, तो वो डॉक्टर, फिर आप डॉक्टर सेलेक्ट करें, तस्वीरें आ अच्छा। जाएंगी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट हैं जो बैठे हैं। चलिए कि ऑनलाइन जो है वो बाकायदा, यहाँ बाकायदा तस्वीर आ जाएगी, आपको हेडफोन मरीज को लगा दिया जाएगा यहाँ, ठीक है, जो मरीज है, डॉक्टर बिल्कुल यहाँ सामने आपको वहीं से डॉक्टर मेडिसिन लिखेगा, लिखेगा, ये प्रिंटर है, यहाँ से प्रिंट नहीं होता है। जबरदस्त। तो मेडिसिन भी सर यहाँ पे मेडिसिन भी यहाँ जो अवेलेबल है वो हम दे देते हैं, अच्छा। नहीं है तो फिर बाजार से ले लेते हैं। ठीक हो गया, मेडिसिन ठीक हो गया। ये एक लाइब्रेरी है, ये अल सादिक ट्रस्ट की को लाइब्रेरी यहाँ ठीक है, ये, और ये हमारे लाइब्रेरियन है ठीक हो गया। गुलाम सरवर साहब, और यहाँ पर तकरीबन 17 से 20 हज़ार के दरमियान किताब। अच्छा ये, और आप ये देखिए कि अगर आप इधर आएँ तो ये आपको अहले सुन्नत की किताबें नज़र आएंगी, मुस्लिम अहले सुन्नत की 17,000 किताबें हैं, तो मेरा ख्याल 8,000 अहले सुन्नत की होगी। अच्छा, क्योंकि तो ये हम बड़ी यूनिक बात है जी, जी। साहब, हमारे अहले सुन्नत में शियाओं की किताबों को छुपाया जाता है, ये रखे नहीं जाता, लेकिन ये हमें बड़ा यहाँ अब आप देखिए, ये मुस्लिम शरीफ पढ़िए, ये तिरमिज़ी शरीफ है, ये मिशकात है, ये सुनन दारमी है, और यहीं फिर साथ में उसूल काफ़ी शियों की हदीस की। तो आप लोगों को डर ये नहीं होता कि कहीं ये सुन्नी किताबें पढ़ के शिया सुन्नी ना हो जाए? नहीं, वो ऐसा नहीं, लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि इस्लाम के बुनियादी अकायद तो एक ऐसे ही ही हैं। ऐसे ही तो क्या शिया होना क्या सुन्नी, लेकिन हमें अब क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम से अहले तशय्यो का मकतब है, मौला अली की तालीमात हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, तो हमें अपने मकतब पर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है बिल्कुल, बिल्कुल। कि हमें कोई ख़तरा नहीं है। इसी तरह ये सही बुखारी है, अच्छा अच्छा और इसके बाद आप देखिए कि ये तफसीर कुरान है, और तफसीर हो, हदीस हो, फ़िक़्ह हो, उन किताबों को रखते हुए इल्म को मद्देनज़र रखा गया है। ये नहीं रखा गया कि हम ये सब तफसीर मज़री अहले सुन्नत की बहुत मशहूर तफसीर है। अच्छा, ये अच्छा। तफसीर दुर्र मंसूर बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अहम तफसीर है, और इसी तरह अहले तशय्यो उलमा की जानिब से भी, जैसे ये फसलुल खिताब, ये आयतुल्लाह सैयद अली नकी अच्छा, साहब ठीक हो गया। अहले तशय्यो के बहुत बड़े एक आलिम थे उनकी। तो ये सब तारीख़ की किताबें हैं, अकायद की किताबें हैं, फ़िक़्ह की किताबें हैं, इसमें तक़ाबिल अदयान की किताबें हैं, तफसीर है, हदीस है, और देखिए हर मौजू पर हर मौजू पर है, इस्लामी मौजू पर। और आप देख रहे हैं कि 20,000 के करीब अच्छा। किताबों का मजमू है, कुछ अदबी भी किताबें हैं। फिर तहरीक पाकिस्तान, ये हमारा जो पूरा डेस्क है, पूरा ये सेक्शन, ये कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान। अच्छा, ज़बरदस्त जी। ज़बरदस्त। और उसके अलावा अल्लामा इकबाल पर किताबें हैं। तो आप देख, मुल्क जो है शिया और सुन्नी ने मिल के बनाया है, कोई शक नहीं इसमें। और यकीनन इसका ख्वाब जो है वो एक सुन्नी देखा और शिया ने इसकी ताबीर की। शिया सुन्नी अपने अकायद की हद तक तो ठीक है कि जो जिसकी पैरवी कर रहा है, लेकिन फॉर द ग्रेटर जिसको कहते हैं कि व्यू और बेनिफिट, मुसलमानों को मुसलमानों का सोचना चाहिए। आज जो कुछ फ़लस्तीन में है, ये क्या शिया सुन्नी की वजह से
وہ تو مسلمان اسرائیل کے کے مانتے وہ تو مسلمان کے تہوار ہے. وہاں بتائیے گا کہ یہاں پر جو میتیں آتی ہیں جنازے آتے ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ مسجد کمیونٹی سینٹر ہے. آپ نے ابھی ڈسپینسری دیکھی, یہاں مریضوں کا تقریباً فری, تقریباً کیا ہے ہی فری, 50 روپے کی پرچی پر. آپ نے لائبریری دیکھی, یہاں پر ممبران ہیں اور وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور سب شیعہ سنی کتابیں موجود ہیں. اسی طرح یہ ہمارے قمر عباس صاحب ہیں جو اس مسجد اور ٹرسٹ کے بنیادی رکن ہیں. جب سے یہ مسجد شروع ہوئی قمر عباس صاحب ساتھ ہیں ہمارے. تو یہاں بڑے شرعی طریقے سے اور ہائیجین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میتوں کو غسل دیا جاتا ہے. اور یہاں جی یہااں پر سنی بھی آتے ہیں, شیعہ بھی آتے ہیں, کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے اور اپنے طریقے کے مطابق کر سکتے ہیں وضو. یہ غسل بہت موسم صادق میں یہ سہولت نہیں. جی ابھی آپ دیکھیں یہاں کفن وغیرہ تیار ہے. اچھا, آپ دیکھیں پہلے سے تیار ہے اور کفن کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب چیزیں موجود ہیں یہاں پر. یہ ڈیٹول وغیرہ اور ساری پہلے میت یہاں آتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بڑے جدید طریقے سے ان کو گرم پانی اور نیب گرم پانی کے ساتھ بالکل. اور اسی طرح یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھتے ہیں اور پھر کفن پہنایا جاتا ہے. شیعہ سنی دونوں کی میتوں کو غسل دیا جاتا ہے. اتنا بڑا پیغام دیا ہے یہاں. وضو خانہ ہے جی, جنہوں نے کھڑے ہو کے وضو کرنا ہو تو ان کے لیے یہ ہے نماز سے پہلے. اچھا اور اس کے بعد وضو خانہ بھی ویسے ہی ہے جس طرح مساجد میں ہوتا ہے. جی وہ مسجد تو ایک ہی ہے میں نا. اتنا پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ یہ امام بارگاہ صرف شیعوں کی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کی ہے. آپ ضرور آئیں, یہاں پر آئیں, مسجد ہے, نماز پڑھیں, کوئی آپ کو روکے گا نہیں, منع نہیں کرے گا. بلکہ اگر آپ یہاں آ کر یہ کہہ دیں کہ میں سنی ہوں, دیکھیے گا آپ کتنی عزت ملتی ہے. ایک لفظ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس سنی آتے ہیں 8-10, ہم ان کو پہلے افطاری دیتے ہیں. اچھا, وہ کیونکہ فقہ میں ہے نا کہ بھئی 10 منٹ کا فرق ہے, وہ بھی فقہی ایک اختلاف ہے. سنیوں زیادہ پیار ہے آپ لوگوں بڑی کو. تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ضرور آئیں. محبت کا پیغام آج ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے دیا ہے, اس ولاگ کے ذریعے دیا ہے, اور یہی پیغام ہوگا کہ ہم نفرتیں ختم کریں, محبتیں بانٹیں. اور یقیناً آپ جب محبتیں بانٹیں گے, عزت آپ جب آپ دوستوں کو دیں گے تو دیکھیے گا کہ آپ کے لیے محبتوں میں, آپ کے لیے عزتوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. سر ایک لاسٹ کمنٹ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بس ہمارا تمام عالم اسلام کو, تمام مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ عبادت گاہیں, مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد کہلاتی ہے. بالکل, اور مسجد اللہ کی ہے. ایسے ہی ہے. کوئی بھی مسجد ہو, اب یہ مسجد الصادق ہے, اس میں آئیں, نماز پڑھیں, جمعہ پڑھیں, عبادات کریں, آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور امام بارگاہ جہاں تک ہے وہاں پر مجالس ہوتی ہیں, وہ ایک مخصوص جگہ ہے. لیکن میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مسجد میں بھی مجالس ہوتی ہیں ایسے ہی اور امام بارگاہ میں بھی نماز ہوتی ہے. ایسے ہی. صرف مسجد کے کیونکہ خاص احکام ہیں اس وجہ سے اس کو مسجد کہا جاتا ہے. باقی عبادت گاہوں کی جگہیں, مساجد, وہ تمام مکاتب فکر بس میں آج کا یہی پیغام ہے کہ امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے, مضبوطی کی ضرورت ہے. یقین جانیے یہ شیعہ سنی سے ہٹ کر اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو یقیناً ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا, اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسلام اور امت مسلمہ کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی. تو اتحاد, محبت, خلوص اور ہمدردی اور خلوص اور بھائی چارے کا آج کا یہ ولاگ ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.